میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت سے پہلے زمین کے چپے چپے پر جنا ہوگا، اور اس وقت کا مومن کون ہوگا؟ وہ مومن ہوگا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو رستے میں یہ کہے گا یار کم از کم میرا رستہ تو چھوڑ دو۔ تو یہ قیامت کی، میں نے سوچا یہ قیامت کی نشانی یہ کس طرح ہوگا کہ اتنا زیادہ جنا ہوگا۔ تو میں سوچتا رہا تو مجھے آخر میں سمجھ آئی کہ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، یوٹیوب آئی ہے، اس کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ گندی عورتوں کو دکھاتے ہیں، ننگی عورتوں کو دکھاتے ہیں، ان کے جسم کے مختلف قسم کے اعضاء دکھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر زنا اور عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دن بدن یعنی کہ اس کے اندر لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پہلے لوگ سیلمے کے اندر جاتے تھے، چھپ چھپ کر جاتے تھے، شرم و حیا کے مارے ڈرتے تھے کہ بےزتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اب کیا؟ اب پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، پھر VCR آیا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں سیلما نہیں بلکہ انٹرنیشنل سیلما اس کے ہاتھ میں، کہ دنیا کی کوئی بھی فلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ یاد رکھیے، اصل زنا دل کا زنا ہوتا ہے، دماغ کا زنا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے ہوتے ہیں، اور وہ جب انسان خیر کے مادے کو ابھارتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، اور اسی طرح جب انسان شر کے مادے کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اندر سے شیطانیت آتی ہے، پھر وہ دل کے اندر اس طرح کی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ زنا کی بیماری، وہ حسد کی، بغض کی بیماری۔ تو میرے بھائیو، فزادہم اللہ مرضا، جب ہم اس بیماری پر کنٹرول نہیں کرتے، اپنے دل اور دماغ کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم شر کے مادوں کو جب کھولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ان پاکستانیوں کے اندر، اتنی بڑھ گئی کہ یوٹیوب نے بھی کہہ دیا کہ سب سے زیادہ سیکس کی جو فائلیں کھلتی ہیں، گندی فائلیں کھلتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر کھلتی ہیں۔ اور آج ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائیو؟ یہ یوٹیوب اور نیٹ یہ صرف اس لیے تھا، یورپ نے اس کے ذریعے ترقی کی ہے، مال کمایا ہے، تو میرے بھائیو انہوں نے اس کے ذریعے کاروبار کیا ہے۔ آج ہم اس یوٹیوب کو نیکی کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے، فلموں، ہم ان کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم ان کو فلموں، ڈراموں اور بے حیائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج دن بدن زنا بڑھ رہا ہے۔ اگر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الارض مسجد و طہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس زمین کے اوپر اب زنا ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ان چیزوں کا حل نکالنا ہے۔ ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اور اپنی نظر کی اور اپنے دماغ کی حفاظت کریں۔ تو جب میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زنا دل کا زنا ہوتا ہے، اور دل شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس کا خیال کرنے کے لیے ہمیں صبح شام کے اذکار، مسنون اذکار کرنے چاہیے۔ اور آج یوٹیوب کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آج کن کی ویڈیوز کو لائک کیا جاتا ہے؟ ان کی ویڈیوز کو لائک کیا جاتا ہے جن کے اندر ننگی عورتیں دکھائی جاتی ہیں، آدھی عورتیں اوریانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ آج کہتے ہیں جی اسلامی ویڈیو اتنی لمبی نہ بنایا کریں کیونکہ اتنا لمبا نہیں ہم دیکھ سکتے۔ تو جو فلمیں ہیں، بے حیائی ہے، وہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری چلتی ہے، اور سارے پیکج اسی پر استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اصل وجہ کہ دل کی بیماری ہے، دل کے اندر، ہمارے اندر، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو دیکھیں، اس طرح کے معاملات کریں، تو پھر یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یوٹیوب نے ان چیزوں نے ان کو بڑھا دیا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم یوٹیوب کو اور نیٹ کو ہم قرآن و سنت کے لیے استعمال کریں، اور نیٹ کو ہم کاروبار کے لیے استعمال کریں۔ اس کے ذریعے ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں پہنچائیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔